جان مینگل صاحب، مومنٹ کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ڈی ایم میں شامل مختلف جماعتوں کے اکابرین، اہل ملتان، آج کے اس پی ڈی ایم کے جلسے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے سلسلے میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان اجتماع میں موجود ملتان کے غیور عوام، مختلف علاقوں سے آنے ہوئے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب کو میرا سلام۔ یہ سارے لوگ اب چونکہ لائٹ نہیں ہے، آپ کے موبائلز کی لائٹس آن کریں، ہم باقی کا جلسہ آپ کے موبائلوں کی لائٹس پہ کریں گے۔ آج کے اس جلسے سے ملتان، اہل ملتان، آپ نے یہ ثابت کر دیا، وہ شعر ہے کہ جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے تخت بھی گرا دیے ہیں اور تاج بھی اڑا دیے ہیں۔ صرف آپ نے حکومت کا تخت نہیں اٹھایا، آپ نے حکومت کو بنانے والوں کی ٹوپیاں بھی اڑا دی آج۔ آج جس انداز میں آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کی یہ کوشش رہی کہ وہ جلسہ جو ایک میدان میں ہونا تھا، جو ایک گراؤنڈ میں ہونا تھا، اپنی ناسمجھی، اپنی نااہلی اور اپنی کم ظرفی کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان کو یہ ملامتی میدان میں سننی پڑتی، لیکن آج ملتان کے گلی کوچوں میں اور چوراہوں پر جو ہے ان کی مٹی پلیت ہو رہی ہے۔ یہ کام انہوں نے خود کیا، کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل تمام جماعتیں، ہمارا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ہم سیاست ورثے میں سیکھ کر آئے ہیں، اور اس سیاست نے ہمیں ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام سکھایا ہے۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو سڑکوں پر، روڈوں پر یا ٹیلی ویژنوں پر جو ہے گالی گلوچ کریں۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی کو گالیاں دیں، لیکن کسی نے اگر ہمیں گالی دی تو گالی کا جواب ہم گالی سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب ہم چانٹے سے دیں گے۔ ہم ایک مہذب معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس مہذب معاشرے نے سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی عزت سکھائی ہے۔ اگر کوئی اس ملک میں بسنے والی کسی شخص کی ماں و بہن کی عزت نہیں کر سکتا تو اس کو اس ملک پر حکمرانی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جلسے جاری ہیں، پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا، دوسرا جلسہ کراچی میں ہوا، تیسرا جلسہ کوئٹے میں ہوا، پشاور کا جلسہ، اور آج یہ ملتان کا جلسہ۔ اگر
उन हुक्मरानों को लोग नजर नहीं आ रहे कि कितने लोग हैं, तो अपनी मोबाइल की लाइटें जलाकर उन अंधों को दिखाएं कि इस मजमे में कितने लोग मौजूद हैं। अपनी उस आवाज से न कि सिर्फ ऐवान को, लेकिन उस ऐवान में बिठाने वाले उन सिलेक्टरों को आपको याद दिलाना है कि इस मुल्क में बसने वाली अवाम की हकमियत चाहती है। इस मुल्क में बसने वाले लोग अब एस्टेब्लिशमेंट की जो है तोतों से जो है वो इस मुल्क को चलाने नहीं देंगी। इस मुल्क में अगर हुक्मरानी होगी तो वोट की होगी, इज्जत होगी तो वोट की होगी, अवाम की राय की इज्जत होगी। मैं उस पाकिस्तान के उस खित्ते से ताल्लुक है मेरा जिसकी दास्तानें, जिसके किस्से शायद ही आप लोगों ने सुने हों। आज आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ वोट की इज्जत की खातिर आप पर कितना कदोगन लगाया जा रहा है, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। यहाँ पर वोट की इज्जत की जो जद्दोजहद चल रही है, हम अहले बलोचिस्तान अपनी इज्जत, अपनी नंगो नामूस के लिए 70 सालों से जो जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको वो किस्से सुनाऊं। गुज़िश्ता महीने बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान जो अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा था, तालीम के उसूल के लिए वो तुर्बत से कराची जाता था। छुट्टियों के दौरान अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए उस खेत में काम कर रहा था। उसको उसकी माँ और बाप के सामने गिरफ्तार करके उसकी माँ का दुपट्टा माँ के सर से उठाकर उस नौजवान के हाथ बांध दिए गए, उसकी आंखें बांध दी गई। ये किसी और मुल्क के किस्से में नहीं कर रहा हूं। और ये वाकयात बलोचिस्तान के हर शहर में हर रोज होते आ रहे हैं। ये मैं कश्मीर के किस्से नहीं कर रहा आपके साथ, मैं फलस्तीन के किस्से कहानियां नहीं कर रहा आपके साथ। ये वो बलूचिस्तान है जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है। वहां पर हमारी माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं, वहां पर हमारे नौजवानों की जानें महफूज नहीं। और ये जुल्म और ज्यादतियां कोई गैर मुल्की नहीं करते। ये 70 सालों से हमारे गांव जला दिए गए। 70 सालों में कोई भी शायद ऐसा गांव बचा होगा जहां पर कुदरती नहीं हमारी एस्टेब्लिशमेंट और फौज के हाथों से जो है बेवाएं पैदा कर दी गई हैं। लोग मुझे कहते हैं कि मेंगल साहब आपका लहजा सख्त क्यों है, आपके लहजे में तलखी क्यों है। जिसका भाई 40 साल से जिसके उसकी लाश न मिले, जिसके कौम के गांव जला दिए गए हों, जिसकी माओ बहनों की इज्जतें लूट दी गई हों, जिनके अकाबरीन को 20-20 साल कैदो बंद में बंद कर दिया जाए, और फिर आप उनसे ये तवक्को करें, ये उम्मीद करें कि वो बदले में आप पर जो है फूल निछावर करें। नहीं, मेरे बलूचिस्तान ने अभी तक वो फूल पैदा नहीं किए जो तुम पर मैं निछावर करूं। हाँ, हम कमजोर हैं, हाँ हम कमजोर में इसमें कुछ शक नहीं। आप बहुत ताकतवर हैं, आपकी 8 लाख की फौज है, आपके पास जदीद हथियार हैं,
آپ کے پاس میزائل ہیں، لیکن میں اور میرے بلوچستان کے پاس عزت اور غیرت ہے. ہم نے 70 سالوں میں اپنی عزت اور غیرت سے آپ کا مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک کہ اس ملک میں اس حقیقی جمہوریت کو ہم پروان نہیں چڑھاتے، یہ اہل ملتان آپ وعدہ کریں، ہمیں صرف عمران کو نہیں نکالنا، ہمیں ان قوتوں کو بھی سبق دکھانا ہے کہ وہ دوسرا کوئی چھوٹو عمران نہ پیدا کریں. ہمیں ان قوتوں کو بھی لگام دینا ہوگا جو 70 سالوں سے انہوں نے اس ملک کو جو ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو ہے جہنم بنا دیا ہے. ہمیں ان قوتوں کو اپنی وہ اصلیت دکھانی ہوگی جس اصلیت کے لیے وہ قابل ہیں. ہاں، وہ فوج ہے، اپنا دفاع کا محکمہ رکھیں اپنے پاس، دفاع کریں ملک کا. دفاع بارڈر پر ہوتا ہے، سرحدوں پر ہوتا ہے، وابڈا میں نہیں ہوتا. دفاع سرحدوں پر ہوتا ہے، ریلوے میں نہیں ہوتا. دفاع سرحدوں پر ہوتا ہے، ایوانوں میں نہیں ہوتا. سیاست میں دفاع نہیں ہوتا. ہاں، اگر آپ کو سیاست کرنی ہے آئیں، وردیاں اتار کے آئیں سیاست کریں. آپ کے ریٹائر جنرلوں نے سیاست کی، کہاں ہیں آج؟ کہاں ہیں آپ کا جو شیر جس کو کہتے تھے کمانڈو، ڈھونڈے اس کمانڈو کو. اب تو سنا ہے چک بھی پڑ گئی ہے اس کی کمانڈو کے کمر میں. آپ کو اگر سیاست کا شوق ہے آپ سیاست کریں، وردی ہمیں دیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ سے زیادہ جو ہے اس ملک کا تحفظ و دفاع ہم کریں گے. اور سیاست جو ہے نا وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے بھائی میرے. اس سیاست کے لیے دل گردہ چاہیے، اس سیاست کے لیے وہ ذہن چاہیے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. عقل چاہیے. آپ کے پاس عقل ہوتی تو بھائی ایسی حکومت آپ نہ لاتے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عقل جو ہے ایڑی میں ہوتی ہے، آپ لوگوں کی عقل جو ہے آپ کے بوٹوں میں بھائی. اس بوٹوں والی عقل سے جو ہے سیاست نہیں کی جاتی. وہ بارڈر سنبھالیں. میں آخر میں آپ تمام حاضرین مجلس کا، اہل ملتان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عزت دی. خداوند تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ جب تک ہم اپنے اس مقصد کے لیے کامیاب نہیں ہوتے، اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس جلسے گاہ کا اہتمام کیا اور ہمیں عزت بخشی. آپ سب کا اللہ نگہبان ہو.